السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ونور قلوبنا وخلیل ربنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے اور بالآخر ختم ہو جائے گی۔ بڑی تیزی سے زندگی کے یہ لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ جو فکر کرنی چاہیے وہ اپنی آخرت کی کرنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اسی کو ترجیح دینا چاہیے اور اس کے لیے اصل محنت، کوشش، تگ و دو، جد و جہد اور سعی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس حوالے سے ہمیں متنبہ فرمایا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ انسان کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ چیز ہے کہ آخرت کے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے اور وہ کام کیے جائیں جو آخرت کے لحاظ سے مفید ہیں اور ان کاموں سے بچا جائے جو آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ دنیا کا نقصان اگر ہو جائے تو ہو جائے، وہ قابل برداشت ہے، لیکن آخرت کا نقصان وہ ناقابل برداشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا اضر بالآخرہ، جو دنیا طلب کرے گا وہ آخرت کا نقصان اٹھائے گا۔ ومن طلب الآخرہ اضر بالدنیا، اور جو آخرت طلب کرے گا وہ دنیا کا نقصان اٹھائے گا۔ جو آخرت کا طلبگار ہے اسے یقیناً دنیا کے اندر بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا۔ اس نے اکثریت کو معیار نہیں بنانا، بلکہ اس نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ خاندان اور برادری کچھ بھی کہتی رہے، خواہشات جس طرف بھی چلی جائیں، لیکن اصل معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي، فرمایا ختم ہو جانے والی چیز کا نقصان اٹھا لو باقی رہنے والی چیز کی خاطر۔ اصل آخرت ہے، آخرت کا نقصان وہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ہم آخرت کو ترجیح دیں تو ہمارے دنیا کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، جس شخص کا ہم اور غم دنیا ہوتی ہے کہ ہر وقت اسے دنیا کی فکر ہے، اسی کے لیے ساری سوچیں، ساری محنتیں، ساری تگ و دو ہے، فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کے فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان کی ترجیح آخرت ہو، فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جس کی نیت آخرت کی ہو، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبی، اس کے دل کو تونگری عطا فرما دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جو اپنی تمام فکروں کو ایک ہی فکر میں سمیٹ دے، ہم المعاد، آخرت کی فکر، کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی تفکرات سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اسی کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.